خاموش گناہ چیختہ انجام۔ وہ بظاہر ایک عام سا شہر تھا، مگر اس شہر کی گلیوں میں چلتے ہوئے اگر کوئی غور کرتا تو اسے ہر چہرے پر ایک چھپا ہوا راز نظر آتا۔ اسی شہر میں حارث رہتا تھا، نرم لہجہ، باوقار انداز، مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہونے والا اور محفل میں دین کی بات کرنے والا۔ لوگ اسے نیک سمجھتے تھے اور وہ خود بھی یہی سمجھنے لگا تھا کہ اس کے دل پر گناہ اثر نہیں کرتے، لیکن گناہ اکثر شور نہیں مچاتا، وہ خاموشی سے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ حارث کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب اس نے اپنے دل کو ایک معمولی سی بات پر سمجھوتا کرنے دیا۔ اس نے خود سے کہا، بس بات چیت ہے، نیت ٹھیک ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے اس کے ضمیر میں پہلی دراڑ ڈالی۔ پھر بات چیت بڑی اعتماد بنا اور دل نے دلیلیں گھڑنا شروع کر دیں۔ شیطان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، سب کرتے ہیں، تم کون سا فرشتہ ہو؟ وقت گزرتا گیا، ہر قدم کے ساتھ حارث کا دل سخت ہوتا گیا۔ نماز اب بھی ہوتی تھی مگر آنکھوں میں وہ جھکاؤ نہ رہا، دعا اب بھی مانگی جاتی تھی مگر دل سے نہیں، عادت سے۔ وہ سمجھتا تھا کہ چونکہ دنیا کو کچھ نظر نہیں آ رہا اس لیے سب ٹھیک ہے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ جو رب آنکھوں کے پردے کے پیچھے دیکھتا ہے اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ گناہ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ حارث کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اسے اب شرمندگی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے لگا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے مسکراتا مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے جھوٹ کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ اسی شہر میں ایک اور گھر تھا جہاں ایک ماں اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دعاؤں کے سائے میں کسی اور کے فیصلے کسی اور کی زندگی اجاڑنے والے ہیں۔ زنا کبھی ایک انسان تک محدود نہیں رہتا، یہ خاندانوں، نسلوں اور معاشرے کو زخمی کرتا ہے۔ ایک رات حارث نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اسے اپنا چہرہ اجنبی لگا، آنکھوں میں سکون نہیں تھا، نیند روٹ چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں جب چاہوں چھوڑ دوں گا، مگر گناہ وہ دلدل ہے جس سے نکلنے کے لیے سچائی اور توبہ کی مضبوط رسی چاہیے ہوتی ہے، محض خواہش نہیں۔ اسی دوران حالات نے کروٹ لی، چھوٹے چھوٹے جھوٹ بڑے بننے لگے، باتیں باہر آنے لگیں، اعتماد کی دیواریں ہلنے لگیں۔ حارث نے دیکھا کہ جنہوں نے کل اس پر یقین کیا تھا آج وہی سوال کرنے لگے ہیں۔ وہ گھبرا گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ گناہ اگرچہ خاموشی سے شروع ہوتا ہے مگر انجام چیخ چیخ کر آتا ہے۔ ایک دن مسجد کے امام نے خطبے میں کہا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے تاکہ انسان رک جائے، اور کچھ ایسے جن کا حساب آخرت میں ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو دنیا ہی میں سنبھل جائے۔ یہ الفاظ حارث کے دل میں تیر کی طرح لگے، مگر وہ پھر بھی رکا نہیں، کیونکہ جب انسان بار بار سچ کو ٹالتا ہے تو ایک دن سچ اس کا دروازہ توڑ دیتا ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے وہ مرحلہ آنے والا ہے جہاں پردے اٹھتے ہیں، عزت خاک میں ملتی ہے اور گناہ کرنے والا اپنے ہی کیے کا قیدی بن جاتا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا مگر گناہ کے ساتھ وقت دشمن بن جاتا ہے۔ حارث نے محسوس کیا کہ اب اس کی زندگی دو حصے میں بچ چکی ہے، ایک وہ جو دنیا دیکھتی تھی اور دوسرا وہ جو صرف وہ خود جانتا تھا۔ مگر جو راز انسان خود سے بھی چھپانے لگے وہ زیادہ دیر چھپتے نہیں۔ اس کے روئی میں بے چینی آ گئی تھی، بات بات پر غصہ، چھوٹی باتوں پر الجھنا اور خاموشی میں گم رہنا۔ اس کی ماں نے ایک دن غور سے اسے دیکھا اور بس اتنا کہا، بیٹا دل کا بوجھ آنکھوں سے جھلکنے لگتا ہے، اگر کچھ ہے تو اللہ سے کہہ دو، وہ سن لیتا ہے۔ یہ الفاظ حارث کے دل پر لگے مگر اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ اس نے سوچا یہ سب وقتی ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ لیکن گناہ کو سنبھالا نہیں جاتا، وہ انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ اسی دوران شہر میں ایک بات پھیلنے لگی، پہلے سرگوشیاں، پھر سوال اور پھر نظریں۔ وہ لوگ جو کل تک حارث کی مثالیں دیا کرتے تھے اب خاموش ہو گئے تھے۔ کوئی سامنے سے کچھ نہ کہتا مگر پیچھے سے سب کچھ کہا جا رہا تھا۔ حارث کو پہلی بار خوف نے پکڑا، وہ خوف جو اندھیرے میں سونے نہیں دیتا، وہ خوف جو فون کی گھنٹی پر دل دھڑکا دیتا ہے،
وہ خوف جو دروازے کی آہٹ پر پسینہ نکال دیتا ہے۔ ایک دن وہ شخص جس پر حارث نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، درد تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، تم نے صرف ایک گناہ نہیں کیا، تم نے اعتماد قتل کیا ہے۔ یہ جملہ حارث کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہ تھا، کیونکہ زنا صرف جسمانی لغزش نہیں، یہ ایمان، رشتے اور عزت سب کو زخمی کرتا ہے۔ اسی رات حارث نے پہلی بار سجدے میں سر رکھا اور رویا، مگر یہ رونا توبہ کا نہیں تھا، یہ پکڑے جانے کا خوف تھا۔ اور جو آنسو اللہ کے خوف کے بجائے لوگوں کے خوف سے بہیں، وہ دل کو ہلکا تو کرتے ہیں، پاک نہیں۔ اگلے دن حالات نے بدترین رخ اختیار کر لیا۔ وہ بات جسے حارث راز سمجھتا تھا اب ثبوت بن چکی تھی۔ وہ نام جو کبھی عزت سے لیا جاتا تھا اب مثال بننے والا تھا، اور وہ شخص جو خود کو ہوشیار سمجھتا تھا اب اپنے ہی جال میں پھنسا ہوا تھا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ماں کی آنکھیں سوال کر رہی تھیں، باپ کی خاموشی ڈانٹ سے زیادہ بھاری تھی، اور حارث خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اللہ پردہ ڈالے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جب اللہ پردہ اٹھا لے تو دیواریں بھی گواہی دینے لگتی ہے۔ اب اس کے سامنے دو راستے تھے، تو سچ مان کر ٹوٹ جائے، جھوٹ پر جھوٹ بول کر مکمل طور پر بکھر جائے۔ مگر ابھی اصل امتحان باقی تھا۔ اب وہ مرحلہ آنے والا تھا جہاں دنیا کی رسوائی کے بعد اللہ کی طرف سے ایسی تنبیہ آئے گی جو حارث کو عمر بھر یاد رہے گی۔ یہ کہانی اب اپنے سب سے سخت موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو صرف چہرے نہیں ننگے ہوتے، کردار بھی بے لباس ہو جاتا ہے۔ حارث کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ صبح جو اس نے آنکھ کھولی، شہر اس کے لیے بدل چکا تھا۔ گلیاں وہی تھیں، لوگ وہی، مگر نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ وہ جہاں سے گزرتا خاموشی اس کا پیچھا کرتی، وہ خاموشی جو سوال کرتی ہے، الزام نہیں لگاتی مگر انسان کو اندر سے چیر دیتی ہے۔ کام کی جگہ پر اسے بلایا گیا۔ کمرے میں بیٹھے چہرے سخت تھے، الفاظ کم اور معنی زیادہ۔ ایک شخص نے کہا، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ جملہ حارث کے دل میں ہتھوڑے کی طرح لگا، کیونکہ انسان گالیوں سے نہیں، ٹوٹے ہوئے اعتماد سے بکھرتا ہے۔ اسی دن اسے بتایا گیا کہ اب اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، نہ اس لیے کہ وہ نااہل تھا بلکہ اس لیے کہ اس کا کردار اب اس ادارے کے نام کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ وہ باہر نکلا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ عزت جو برسوں میں بنی تھی چند لمحوں میں مٹی ہو چکی تھی۔ گھر پہنچا تو ماں صحن میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں آنسو۔ وہ کچھ نہ بولی، اور یہی خاموشی حارث کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ اس رات حارث نے پہلی بار دل سے دعا مانگنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ گناہ انسان اور دعا کے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ وہ روتا رہا مگر دل مطمئن نہ ہوا، کیونکہ اب وہ مرحلہ آ چکا تھا جہاں رونا کافی نہیں، بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے، پیسے ختم ہونے لگے، دوست ایک ایک کر کے غائب ہوتے گئے۔ فون جو کبھی مسلسل بجتا تھا اب خاموش رہنے لگا۔ اور پھر وہ دن آیا جب حارث کو اپنے کیے کا سب سے کڑوا اثر دیکھنا پڑا۔ اس کے عمل نے صرف اسے نہیں جلایا تھا، کسی اور کی زندگی بھی راکھ کر دی تھی۔ ایک گھر اجڑ چکا تھا، ایک دل ٹوٹ چکا تھا، اور ایک معصوم سوال بن چکا تھا کہ کیا یہی انصاف ہے؟ یہ سوال حارث کے کانوں میں گونجتا رہا۔ وہ چاہ کر بھی وقت پیچھے نہیں لے جا سکتا تھا، وہ چاہ کر بھی کہہ نہیں سکتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ زنا کا سب سے بڑا عذاب یہی ہے، یہ انسان کو اس کے کیے کا شعور دے کر جلاتا ہے۔ اسی دوران اس کی صحت نے بھی ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ نیند ختم، بھوک ختم، سکون ختم۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری جسم کی نہیں دل کی ہے۔ حارث نے پہلی بار مانا کہ وہ ہار چکا ہے، نہ وہ خود کو بچا سکا نہ دوسروں کو۔ وہ ایک رات اکیلا مسجد کے صحن میں بیٹھا رہا، دروازے بند تھے مگر آسمان کھلا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اللہ میں نے خود کو تباہ کیا مگر تاو چاہے تو مجھے روک سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فیصلہ ہونا تھا، تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا، انجام مزید سخت ہوگا، کیونکہ کچھ گناہوں کی سزا صرف رسوائی نہیں ہوتی، وہ انسان کو عبرت بنا دیتی ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ رات بھی حارث کے لیے ایسی ہی تھی۔ وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا، ہوا میں عجب سی بوجھل خاموشی تھی۔
आसमान पर बादल थे जैसे किसी फैसले के गवाह हों। इसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनसे कभी दुआ उठती थी, और उन्हीं हाथों ने खुद को गुनाह के हवाले किया था। इसी लम्हे इसके सीने में शदीद दर्द उठा, सांस भारी होने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबरा गया। पहली बार इसे लगा कि ये सिर्फ रुसवाई नहीं, अब पकड़ है। लोग जमा हो गए, किसी ने पानी दिया, किसी ने नाम पुकारा, मगर हारिस की समात जैसे बंद हो चुकी थी। इसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, क्या यही वो लम्हा है जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसे अस्पताल ले जाया गया। सफ़ेद दीवारें, तेज़ रोशनियां और मशीनों की आवाज़ें। डॉक्टर बाहर आया और अहले खाना को एक तरफ ले गया। इसकी आंखों में वो लफ्ज़ थे जो ज़ुबान पर लाने से पहले ही डरा देते हैं। माँ ने वहीं दीवार का सहारा ले लिया। बाप की आंखें बंद हो गईं और हारिस बेड पर लेटा सब देख रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने आहिस्ता कहा, यह दिल का शदीद दौरा है, बचना अल्लाह के हाथ में है। ये जुमला हारिस के लिए बिजली बनकर गिरा। वही अल्लाह जिसे वो जान बोझ कर नज़रअंदाज करता रहा, वही रब जिसके हुक्म को इसने हल्का समझा। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब ये आंसू लोगों के खौफ के नहीं थे, ये मौत के सामने खड़े होकर निकलने वाले आंसू थे। इसने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, अगर ये आखिरी लम्हा है तो मैं गवाही देता हूँ कि मैं मुजरिम हूँ। मैंने तेरे हुक्म को तोड़ा, मैंने अपनी ख्वाहिश को तुझ पर तरजीह दी। इसके जहन में वो सब चेहरे घूमने लगे जो उसके अमल से जख्मी हुए थे, वो दुआएं जो उसके खिलाफ उठीं, वो आंसू जो उसकी वजह से बहे। इसे महसूस हुआ कि हर आंसू उसके दिल पर बोझ बन चुका है। कई घंटे गुजर गए। डॉक्टर बाहर आए। किसी ने आहिस्ता कहा, ये बच गया है, मगर जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। ये सुनकर किसी ने सिक का सांस लिया, मगर हारिस की आंखों से आंसू और तेज हो गए, क्योंकि वो समझ चुका था ये जिंदगी नहीं, मोहलत है। जब वो होश में आया तो कमरे में सिर्फ माँ बैठी थी। इसने कांपते हाथों से हारिस का हाथ थामा और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे वापस भेज दिया है, सबको नहीं भेजता। ये अल्फाज हारिस के दिल में उतर गए। वो पहली बार सच में टूटा था। गुरूर, दलीलें, खुद फरेबी, सब खत्म। इसने आहिस्ता कहा, अम्मुम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। माँ ने आंसू पोंछे और कहा, गुनाह बड़ा नहीं होता बेटा, जिद बड़ी होती है। अगर तो लूट आए तो रब बहुत बड़ा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ गुनाहों का निशान जिस्म पर नहीं, जिंदगी पर रह जाता है। अब हारिस को इस मोहलत का फैसला करना था, तो वो इस अजाब को इबरत बना दे। आइए मोहलत भी इसके खिलाफ गवाही बन जाए। मोहलत मिल जाना नजात नहीं होता, ये सिर्फ एक और इम्तिहान होता है। हारिस अस्पताल से घर आ गया, मगर वो घर पहले जैसा ना रहा। दीवारें वही थीं, मगर उन पर खामोश सवाल लिखे थे। बिस्तर वही था, मगर नींद अब भी दूर थी। आईना वही था, मगर इसमें खड़ा शख्स बदल चुका था, दिल कमज़ोर हो चुका था। डॉक्टर ने साफ कहा था, अब जरा सी लापरवाही भी जान ले सकती है। ये सुनकर हारिस को हंसी आ गई थी, कड़वी हंसी, क्योंकि वो जान चुका था कि असल लापरवाही इसने दिल के मामले में की थी। जिस्म तो बाद में टूटा। वो दिनों अकेला बैठा रहता, मस्जिद जाता, मगर पिछली सफ में नजरें झुकी होती, आवाज़ लरसती, लोग देखते पहचानते मगर बात ना करते। ये खामोशी अब इसके लिए सज़ा नहीं थी, ये इसका कफ़ारा बन चुकी थी। एक दिन वही शख्स जिसकी ज़िंदगी इसके अमल से तबाह हुई थी, इसके सामने आ खड़ा हुआ। ना चीख ना इल्ज़ाम, बस एक ठंडी सी नज़र और इतना कहा, कुछ ज़ख्म भर जाते हैं मगर निशान रह जाते हैं। ये जुमला हारिस के लिए पूरी ज़िंदगी का बोझ बन गया। इसने सर झुका लिया, क्योंकि कुछ मुआफ़ियाँ ज़बान से नहीं, ज़िंदगी भर की शर्मिंदगी से मांगी जाती हैं। वक्त गुजरता रहा। हारिस ने खुद को बदलने की कोशिश की। वो लोगों को नसीहत नहीं करता था, वो सिर्फ अपनी मिसाल देता था। कई नौजवान इसके पास आए। वो कहता, मैंने भी यही समझा था कि ये छुपा रहेगा, कि बस एक बार है कि मैं संभल जाऊंगा। मगर याद रखो, जो गुनाह तुम छुपाते हो वही तुम्हें एक दिन सबके सामने बेनकाब करता है। कुछ लोग सुनकर हंस देते, कुछ सुनकर खामोश हो जाते और कुछ बच जाते। एक रात कई साल बाद हारिस फिर इसी मस्जिद के सहन में बैठा था।
आसमान साफ था, दिल पुरसुकून नहीं मगर मुतमईन था। इसने आखिरी बार अपने रब से कहा, अल्लाह मैं पाक नहीं हुआ मगर मैं पलट आया हूँ। अगर मेरी जिंदगी किसी के लिए इबरत बन जाए तो इसे कबूल फरमा। इसी रात इसे नींद आई, गहरी नींद। सुबह फजर के वक्त उसकी माँ ने इसे जगाने की कोशिश की मगर वो ना जागा। डॉक्टर ने आकर वही अल्फाज दोहराए जो बरसों पहले कहे थे, दिल ने काम छोड़ दिया है। फर्क सिर्फ ये था, इस बार हारिस भाग नहीं रहा था, छप नहीं रहा था और खुद से झूठ नहीं बोल रहा था। वो एक इबरत बन कर गया। शहर में इसका जिक्र दो तरह से हुआ। कुछ ने कहा बहुत बड़ा गुनाहगार था और कुछ ने कहा बच गया होता तो शायद औरों को बचा लेता। मगर असल फैसला तो इस ज़ात के पास था जो दिलों के हाल जानती है। और यही इस कहानी का सबक है। जिना सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये एक आग है। जो इसे छूता है वो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। और याद रखो, अल्लाह की पकड़ अचानक नहीं होती, वो मोहलत देकर आती है ताकि इंसान लूट आए मगर जो ना लूटे वो इबरत बन जाता है। कहानी हमें यही सिखाती है कि गुनाह अगरचे छप कर किया जाए मगर उसका अंजाम हमेशा ऐलान बन कर आता है। ये थी जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल को रोकने आती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में ज़रा सा भी खौफ आरोप जाने का एहसास पैदा किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और इसे शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बचा ले।